بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 18 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب صوم سے سبق میثاق مدینہ پڑھیں گے۔ آپ نے یہ مکمل سبق توجہ کے ساتھ غور سے سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ میثاق مدینہ سے متعارف ہو سکیں، میثاق مدینہ کی نمایاں دفعات اور پس منظر سے واقف ہو سکیں، میثاق مدینہ کی اہمیت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد سے آگاہ ہو سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی تک ہم نے جو پڑھا اس کی سمری یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا جب قیام ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد، اس دنیا میں تشریف آوری کا مقصد صرف اسلام کے اصولوں کی تبلیغ ہی نہیں تھا، بلکہ اسلامی معاشرے اور ریاست کا قیام تھا، پراپر ایک سسٹم۔ تو ریاست مدینہ کا جب قیام ہوا اور ریاست مدینہ کے قیام کے بعد جیسے لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا کہ صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جو تعلیمات دی گئی تھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیمات دیتے تھے، اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد ریاست مدینہ کے جب قیام ہوا، اس میں ریاست مدینہ کے داخلی اور اسی طرح جو بیرونی، یعنی کہ داخلی طور پر اس کا جو راستے تھے ان کو مستحکم کرنا، اور اسی طریقے سے جو بیرونی خطرات سے ان سے محفوظ کرنا، اسی طرح انصار اور مہاجرین کے درمیان یہ جو مواخات کا رشتہ تھا، اور اہل مدینہ اور یہودیوں کے درمیان جو معاہدہ تھا۔ اب اس طریقے سے ہم یہ ایک جو بیک گراؤنڈ ہے اس طریقے سے چلتا آ رہا ہے۔ اب میثاق مدینہ کی باری تھی، یہ جو پراپر ہسٹری ہمیں ملتی ہے اس میں جو میثاق مدینہ، اب میثاق مدینہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ میثاق مدینہ ہے کیا۔ میثاق اور مدینہ یہ الگ الگ لفظ ہیں۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے عہد و پیمان، یعنی معاہدہ، کوئی کانٹریکٹ، کوئی معاہدہ۔ جب ہم کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو وہ میثاق عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کو اردو میں معاہدہ کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ کیا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے، ان کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے اور بہترین تعلقات بنانے کے لیے جب توجہ فرمائی تو ان سے ایک معاہدہ کیا، اور جب وہ معاہدہ کیا اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، مدینے والا معاہدہ۔ ہمارے نبی نے جب غیر مسلمانوں کے ساتھ، جو غیر مسلم لوگ تھے ان کے ساتھ جو تعلقات استوار کرنے تھے، اس کے لیے جو معاہدہ فرمایا اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اور یہ میثاق مدینہ دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ تھا، دستور تھا، ریٹن کانٹریکٹ تھا پہلا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو پس منظر ہے میثاق مدینہ کا، وہ یوں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد مدینہ منورہ کے جو حالات تھے وہ بالکل بدل گئے تھے۔ اوس اور خزن، یہ جو دو قبیلے تھے، ان کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مدینہ منورہ میں مہاجرین کی کثیر تعداد جمع ہو گئی، جو دوسرے جگہ سے یہاں پہ ہجرت کر کے آتے گئے تھے لوگ، مواخات مدینہ کی وجہ سے۔ یہ جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا، مواخات مدینہ، یعنی کہ انصار و صحابہ کو جب ہمارے نبی نے بھائی بھائی قرار دیا تو ان کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور مدینہ منورہ اور اس کے جو اطراف ارد گرد میں جو مسلمانوں کا اثر و رسوخ تھا وہ مزید بھر گیا۔ اسی طرح پھر مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست جب قائم ہوئی تو وہ پوری طاقت سے ابھرنے لگی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں انصار و مہاجرین کے علاوہ یہود کے بھی کچھ قبائل تھے جو وہاں پہ، جیسے بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، بنو قینقاع، یہ 3 یہود کے جو قبائل آباد تھے۔ یہ کاروباری اور دولت مند لوگ تھے، ان کا مدینہ منورہ پر معاشی قبضہ تھا، یعنی کہ یہ بہت ہی فائنینشلی طور پر یہ رچ پیپل جس کو ہم کہتے ہیں، امیر لوگ تھے وہاں پہ اس ٹائم پہ۔ تو ہجرت مدینہ کے بعد یہود کو اپنا اقتدار اور مدینہ منورہ پر جو ان کا ایک اثر و رسوخ تھا، جو ان کی جو طاقت تھی، مضبوطی تھی، وہ خطرے میں نظر آنے لگی، کیونکہ اس ٹائم مسلمان کافی بھر رہے تھے اور ان کی طاقت بھی، ان میں اتحاد آ رہا تھا، یہ تمام چیزیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کفار مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے یہ تو ضروری تھا کہ مدینہ منورہ میں موجود یہ جو تمام فریقین ہیں، یہ جو غیر مسلم لوگ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی متحد ہو کر رہا جائے ایک جگہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خطرے کو جب بھانپا، دیکھا، تو امن کے قیام کے لیے ان قبائل کے ساتھ، وہ جو یہودی لوگ تھے، یہودی قبائل تھے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے ذریعے پھر
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی جو بیرونی سرحدیں تھیں ان کی نگرانی کا مضبوط اور مربوط نظام بھی قائم کیا تاکہ دشمن کے اچانک حملوں سے ریاست کی حفاظت رہے۔ ریاست مدینہ کی دفاعی تدابیر میں میثاق مدینہ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، بہت اہمیت ہے اس کی، بنیادی اس کی اہمیت حاصل ہے۔ میثاق مدینہ کے دو حصے تھے، پہلے حصے کا جو تعلق تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا اور دوسرے حصے کا تعلق یہودیوں کے ساتھ تھا۔ میثاق مدینہ میں یہ جو ایک معاہدہ تھا میثاق مدینہ کا، اس میں کل 47 دفعات شامل تھیں، پوائنٹس شامل تھے، اور ان میں جو سب سے اہم تھیں وہ یہ ہیں کہ آئندہ کسی بھی اختلاف یا جھگڑے کا حتمی فیصلہ صرف اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، فری کین اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ اہل ایمان سب ایک گروہ ہیں، اہل ایمان اپنے کمزور لوگوں کی مدد کریں گے۔ جو شخص ظلم زیادتی کا ارتکاب کرے گا، یعنی کہ جو شخص ایسا عمل کرے گا، سب اس کے خلاف پھر متحد ہوں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان، کوئی بھی مسلمان کسی مشرک قریش کو پناہ نہیں دے گا۔ یہ تمام دفعات شامل تھیں، اور ان میں مزید یہ کہ بیرونی دشمن کے حملے کی صورت میں سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، سب مل کر اپنے اس ریاست کی حفاظت کریں گے۔ یہودی اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے، جو ان میں اخراجات یعنی کہ جو خرچہ ہوتا ہے، جو ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ اس معاہدے کے شرکاء یعنی کہ جو شریک لوگ تھے، ان کے باہمی تعلقات خیر خواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر، یعنی کہ ان سے سب کو فائدہ ہو ان کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ اسی طرح مظلوم جو ہوں گے، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آر نہ بنے گا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میثاق مدینہ کے ڈھیروں فوائد اور ثمرات پھر ہوئے۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی جس کے سربراہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی حیثیت ایک حکومت، ایک پراپر ایک گورنمنٹ کی طرح ہو گئی تھی۔ ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی تھی، اس وجہ سے لوگوں میں مذہبی رواداری پیدا ہوئی۔ مدینہ منورہ کا جو اندرونی اور جو بیرونی دفاع یعنی کہ جو ایک کہہ لیں کہ حفاظت کرنے والا ایک نظام تھا، وہ بھی مضبوط ہوا۔ مسلمان اس ٹائم پہ جو علاقائی سازشوں کا شکار ہونے جا رہے تھے، ان سے محفوظ ہو گئے۔ مدینہ منورہ اور ارد گرد کے علاقوں میں امن و امان قائم ہوا۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اس میں ایک نیا انقلاب آیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میثاق مدینہ کے جو نتیجہ کیا ہوا کہ مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کے جو قبائل تھے وہ ایک حکومت کے تحت آ گئے۔ اسی طرح معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی استحکام ہوا، ترقی ہوئی، اور حالات جو تھے وہ بہتر ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں، یہ جو ان کی جو لیڈرشپ رول تھا اور بہترین حکمت عملی تھی، اس کی وجہ سے امن و امان قائم ہوا، جان مال اور عزت یعنی آبرو کا تحفظ ہوا، اور اس طرح وہ جو ریاست تھی، ریاست مدینہ، اس کا بھی دفاع ہوا۔ آج کے سبق کے اہم نکات میں یہ تمام باتیں شامل ہیں، اور مزید یہ کہ یہ جو معاہدہ تھا میثاق مدینہ، اس کو اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس کے سبب اسلام کو بہت فائدہ ہوا، بہت نفع ہوا۔ اور میثاق مدینہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اور جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو بھی ان کی آزادانہ جو ان کی رسمیں ہیں، جو ان کی عبادات ہیں، ان کا حق دیتا ہے۔ اس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی آج کے دور میں بھی اس سے سبق حاصل کریں، اور جب بھی کوئی معاہدہ کریں تو ان کی جو اہم دفعات تھیں، جو اہم پوائنٹس تھے، کہ صرف اپنی ہی بات کو نہیں مد نظر رکھنا، بلکہ جو سامنے دوسرے لوگ ہیں ان کے فائدے کو بھی شامل کرنا، اور ایک حسن سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق سے ریلیونٹ یہ MCQs آپ نے فل کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے رائٹ آنسرس ٹیلی کرنے ہیں۔ رائٹ آنسرس پر آپ کو ویل ڈن، شاباش، اور اگر کوئی آنسر غلط بھی ہے تو آپ کوئی مسئلہ نہیں، اس میں اپنی اصلاح کیجئے۔ ٹرو فالس یعنی کہ آپ نے ان اسٹیٹمنٹس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درست یا غلط کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جوابات کو ٹیلی کرنا ہے۔ مزید یہ کہ آپ نے ان سوالات کا جواب ڈھونڈنا ہے، اور تاکہ اس سے مزید آپ کے آج کے سبق میں پختگی آ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔